آؤ ہم ساتھ چلیں وقت کی ضرورت ہے، ورنہ اختلاف میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ التجا یہ اظہر کی درد دل کے ساتھ ہے، پیار اور محبت میں ہی اللہ کی نصرت ہے۔ آؤ ہم ساتھ چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ بے عمل کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی باعمل بنائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، ماں و بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں کچھ اہم بات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ بات ہے آپسی اتحاد کی، اتفاق کی۔ آج کل جو دور چل رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے کیا حالات ہیں، اور ہندوستان کے حالات کسی چھوٹے بڑے سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک اس کے بارے میں جانتا ہے، اور روز مرہ اس کے اندر اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جو فساد برپا کیا جا رہا ہے، اس میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب آج ہم کو ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی، چاہے ہم کسی بھی مسلک پر عمل کرنے والے کیوں نہ ہوں، چاہے ہم دیوبندی ہوں، چاہے ہم بریلوی ہوں، چاہے ہم اہل حدیث سے ہوں، چاہے ہم تبلیغ جماعت سے ہوں، چاہے کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے ہمارا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں یکجا ہونا ہے، اتحاد کا ثبوت دینا ہے۔ اور جو اسلام کے دشمن ہیں، وہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں اختلاف میں پڑے رہیں اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور وہ ایک حد تک، بلکہ بہت حد تک وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج ہمیں کھڑا ہونا ہے، ایک طاقت بن کر کھڑا ہونا ہے، اور باطل طاقتوں کا سامنا کرنا ہے۔ ہم اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ دیکھیے، کوئی دیوبندی مسلک پر چل رہا ہے، کوئی اہل حدیث مسلک پر چل رہا ہے، کوئی بریلوی مسلک پر چل رہا ہے، کوئی تبلیغی جماعت کا جو مشن ہے اس مشن کے تحت کام کر رہا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مسلک پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے مسلک کے اعتبار سے تو کٹے ہوئے ہیں، لیکن جب ہمارے اسلام پر کوئی وار کرتا ہے، ہمارے دین پر کوئی وار کرتا ہے، ہمارے قرآن پر کوئی وار کرتا ہے، ہماری شریعت کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، ہمارے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بولتا ہے یا کوئی حکم نافذ کرتا ہے، تو ہم سب کو تمام اختلافات کو مٹا کر، ختم کر کے، تمام اختلافات کو بھول کر ایک طاقت بن کر کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں بس یہی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ چاہے ہمارا بھائی کسی بھی مسلک پر عمل کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اسی نبی پر ایمان لاتا ہے جس نبی پر میں ایمان لایا ہوں، وہ اسی قرآن کو مانتا ہے جس قرآن کو میں پڑھتا ہوں، وہ اسی اللہ پر یقین رکھتا ہے جس اللہ پر میرا یقین ہے۔ لہذا اگر ہم یہ سوچیں گے تو پھر ہمیں کوئی کاٹنے والا اور کوئی ختم کرنے والا اور کوئی ہمیں الگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب ہم یکجا ہو جائیں گے، ایک طاقت بن جائیں گے، تو پھر باطل طاقتوں کا سامنا کرنے میں آسانی ہوگی۔ آج ہم نے اتحاد کو چھوڑ دیا، اتفاق کو چھوڑ دیا، اختلاف میں پڑ گئے، ایک دوسرے کو گنہگار، ایک دوسرے کو دوزخی، ایک دوسرے کو کافر کہنے میں جو ہے ہم اپنے اوقات کو ضائع و برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب بھی اٹھیے، ابھی موقع ہے، پھر کل ایسا نہ ہو کہ ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے ہم مسلمانوں پر کوئی مصیبت آن پڑے
کہ پھر جو ہے ہم کو اس ملک میں رہنا ہی مشکل ہو جائے گا، ہمیں اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت رو کر کچھ کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ابھی وقت ہے ہم سب متحد ہو جائیں۔ کسی ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کو دوزخی کہنا، یہ سب جو ہے بیکار ہے، اور ایسا کہنا بھی جرم ہے، عظیم میں شامل ہے۔ اگر ہمارا پکا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں سے کٹا نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کر میں التجا کر رہا ہوں کہ ہم سب جو ہیں تمام مسالک والے یہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمانوں کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، جس سے ہندوستان کے اندر ہمارے لیے رہنے کا کوئی راستہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متحد بنائے، متفق بنائے، آپسی اختلافات کو بھول کر ایک سچے مسلمان ہونے کا ہمیں ثبوت ہمیں دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک کے اندر ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے اسلام کو، ہماری شریعت کو، ہم مسلمانوں کو، ہمارے چھوٹے بڑوں کو، ہماری عورتوں کو، ان کی عزت آبرو کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان غداروں کو، ظالموں کو، قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ یا تو انہیں ہدایت نصیب فرمائے، تو ان کو جو ہے قوم عاد، قوم ثمود، قوم جو فرعون کی قوم تھی، ان سب کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک و برباد کر دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔